نیا ہونے جا رہا تھا، میں حرم جا رہا تھا اور پھر مدینے کا سفر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس کی طرف، جہاں ان کے دربار میں زمانوں کے زمانے سرنگوں ہیں، جہاں فقیروں کی جھولی میں بادشاہی ہے، جہاں دیدہ و نادیدہ زمانے قطار بنائے کھڑے ہیں، جہاں درود و سلام کی فضا نور الہی سے مشک بار ہے، وہ جن کی رحمت دونوں جہانوں کو اپنے سایہ محبت آفریں میں لیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے انسان کو اپنے رب سے ملا کر وہ روشنی عطا کی جو صاف ستھرے، سچے، کھرے اور معراج انسانیت سے ہمکنار راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بکھرے ہوئے انسانوں کو اپنے خلق عظیم سے سمیٹ کر جہالت کی چلچلاتی دھوپ سے اٹھا کر علم و آگہی کی معرفت سے لبریز چھاؤں بھری نئی زندگی عطا فرمائی۔ وہی اول، وہی آخر ہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اور امتی ہونے کا یہ احساس مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے، اور آج مجھے میرے رب کی طرف سے اجازت نامہ ملا ہے کہ اس کے شہر اور اپنے آقا اور مولا کے دربار عالی میں قدم بوسی کے لیے حاضری دوں، اور اس شہر مقدس کی خاک کو سرما بناؤں۔ دن قریب آتے چلے گئے، بہت قریب، بہت قریب، بہت ہی قریب، اور پھر وہی فون کی گھنٹی، وہی آواز، سلیم صاحب مشاعرہ ملتوی ہو گیا ہے۔ ویزے نہیں مل سکے، انہیں کیا معلوم، مشاعرہ تو بہانہ تھا، میں تو کہیں اور جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز میرے علاوہ کسی نے سنی تو نہیں؟ اس آواز کی بازگشت سے میرے اندر وصال موسموں کے رنگ منجمد ہونے لگے، ہوا تھم سی گئی، حفظ بڑھنے لگا۔ میں نڈھال اور بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اندر بہت گہرا سناٹا ہو گیا تھا۔ کیا کرتا، کسے کہتا اور کیا کہتا؟ اپنا آپ مجھے اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا، کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے یاد ہے میں بہت لڑکھڑایا تھا، میں بہت رویا تھا، میں بہت گڑ گڑایا تھا اپنے رب کے حضور۔ ہر ایک کو میرے جانے کی خبر تھی، مگر اب سفر ملتوی ہو چکا تھا۔ میں نے بہت ہجر جھیلے تھے، آج پتہ چلا کہ ہجر اصل میں ہوتا کیا ہے۔ میں اپنی روح کے ساتھ گریہ کنا تھا اور خاموش، اسی خاموشی میں ایک صدا ابھرتی ہے، وہ ابھی بلائیں کہ بعد میں، وہ ابھی بلائیں کہ بعد میں، مجھے محو رہنا ہے یاد میں صدائے عشق رسول ہوں، میرا رابطہ تو بحال ہے۔ ہاں، مجھ گناہگار کا رابطہ ہمیشہ بحال رہا۔ میری زندگی میں جو خوشیاں ہیں، جو عزت و توقیر ہے، جو وقار ہے، سب درود و سلام کی بدولت اور ان کی یاد کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، درود پر اللہ بھیجتا ہے، ہمیں تو اللہ کے حضور عرض گزاری کا اجر ملتا ہے۔ دیکھے تو، درود صرف خدا بھیجتا ہے ان پہ سلیم، درود صرف خدا بھیجتا ہے ان پہ سلیم، ہمیں تو عرض گزاری کا اجر ملتا ہے۔ دوسرا برس آ گیا، وہی فون، وہی آواز، وہی پیغام۔ آپ جدہ مشاعرے میں آ رہے ہیں، بس تیاری کیجیے۔ وقت پھر پلٹ رہا تھا، میں جیسے ایک بار پھر گزرے ہوئے برس کی دہلیز پر جا کھڑا ہوا۔ میرا اضطراب، میرا جنون، میرا عشق تھا، اور میں تھا، میرا ہجر تھا، مجھے اپنا ہجر عزیز تھا۔ یہ ہجر بھی تو قسمتوں سے ملتا ہے، جس نے مجھے وصال کی لذت سے آشنا کیا تھا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت سے روشناس کرایا تھا، مجھ بے مہار کو مہار ڈالتی تھی۔ اس ہجر نے میں پھر ہرا بھرا ہو رہا تھا۔ مشاعرہ تو صرف ایک بہانہ تھا، مجھے تو کہیں اور جانا تھا۔ میری جبی حرم کی دہلیز پہ رکھی ہوئی تھی، وہاں سے اٹھوں گا تو آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس کی جانب۔ شب و روز گزرتے چلے گئے، گردش وقت گزرتے بکھرے ہوئے لمحوں کے جگنوں کو سمیٹ کر کاسائے دل میں جمع کرتی رہی۔ مجھے لگا میری تنہائی محفل میں بدل رہی ہے، یہ محفل درود و سلام کی محفل ہے۔
جو نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں سے معطر ہے۔ اس محفل میں یہ جگنو چراغ بن کر ہر طرف جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ میں مختلف ملکوں کے سفر پر آتا جاتا رہا، مگر یہ محفل مجھ میں برپا ہی رہی، اور اس محفل کی مجموعی فضا مجھے عشق کے نئے امکانات، نئے ذائقوں، نئی وسعتوں سے ہمکنار کرتی رہی۔ سید المرسلین میں کہیں بھی نہیں، سید المرسلین میں کہیں بھی نہیں، نیک نامی سے تہمت چھلکنے لگی، صرف رسوائیاں میرے اطراف ہیں، میرے چاروں طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہے، پھر بھی تنہائیاں میرے اطراف ہیں، جسم جن کا نہیں، روح جن میں نہیں، کیسی پرچھائیاں میرے اطراف ہیں، محفلوں کے تسلسل میں زندہ ہوں میں، اور ویرانیاں میرے اطراف ہیں، کوئی مشکل نہیں، اور مشکل یہ ہے، سختہ ثانیہ میرے اطراف ہیں، میری ترتیب و تقویم کے لاحقے سارے تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، بتاؤں کیسے، میرے پیروں میں سورج ہے، سر پہ زمین، سید المرسلین میں کہیں بھی نہیں۔ روانہ ہو جاؤں گا، سمٹنا کیا ہے میرا اور کیا بکھرنا میرا، سمٹنا کیا ہے میرا اور کیا بکھرنا میرا، حضور آپ کی خاطر ہے جینا مرنا میرا، وہی تیاریاں، وہی انتظار، وہی بے چینی، وہی سرخوشی، وہی اضطراب، اب آ گیا کہ اب آ گیا صبر، مگر یہاں مندرجہ بالا تمام کیفیتوں کا نام صبر ہے، اور وہ یوں کہ بہت قریب آتے ہوئے، دن نزدیک آتے ہوئے، منظروں کی شادابی، اور پھر گزرتے ہوئے صبح و شام کے سائے میرے آس پاس سجے ہوئے تھے، اور ادھر پھر وہی آواز، مشاعرہ ملتوی ہو گیا ہے سلیم صاحب، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا پہلی بار ہوا ہے، پچھلے 10 سالوں سے تسلسل کے ساتھ ہمارا مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے، یہ 2 برس سے نہ جانے کیا ہو رہا ہے، دیکھا آپ نے، صبر و ضبط، یہ صبر و ضبط بھی وہی عطا کرتا ہے، دعا کی کن حالتوں میں آ پہنچا تھا، کوئی عمل بھی تو ایسا نہیں کہ جس سے خوش ہوا جا سکے، اطمینان ہو سکے، یہ کیا کیا میں نے اپنے ساتھ، اے اللہ مجھ پر رحم کر، تیرا کرم ہی مجھے بچا سکتا ہے، میرے مولا مجھے بچا لے، میں مر جاؤں گا اگر تو نے رحم نہیں کیا، جانے اس خیال سے، جانے اس خیال نے کہاں سے میرے دل میں سر اٹھایا کہ اس کا سبب کہیں میں تو نہیں، اور پھر خود پر نگاہ کی، میں تھا بھی تو بہت گنہگار، نامہ اعمال سیاہ تھا، یہ خیال آنا تھا کہ میرے اندر کوئی دھاڑے مار کر رونے لگا، اور پھر میرا گلا رند گیا، میرا پورا وجود سسکیوں میں دھڑک رہا تھا، میں بے تحاشا آنسوؤں میں بھیگتا چلا گیا، کسی تک میری آواز تو نہیں پہنچ رہی تھی، مجھے لگا نہیں کوئی ہے جو میری آواز پہنچ رہی ہے، کوئی مجھے سننے والا تو نہیں، میں نے محسوس کیا کوئی مجھے بڑی توجہ سے سن رہا ہے، کوئی میرے آنسوؤں کو پوچھنے والا نہیں، مگر اگلے ہی لمحے کوئی میرے آنسوؤں کو موتی بنانے لگا، میری آواز میرے اندر گھٹ رہی تھی، مگر کوئی مجھے صاف سن رہا تھا، کون تھا جانے کون، کوئی شہرک سے بھی قریب، ہم شکستہ دلوں کو نیا حوصلہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، سب کا حاجت رواں، سب کا مشکل کشاں، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ شب و روز گزرتے چلے گئے، گردش وقت گزرتے بکھرے ہوئے لمحوں کے جگنوں کو سمیٹ کر کاسائے دل میں جمع کرتی رہی، مجھے لگا میری تنہائی محفل میں بدل رہی ہے، یہ محفل درود و سلام کی محفل ہے، جو نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوؤں سے معطر ہے، اس محفل میں یہ جگنو چراغ بن کر ہر طرف جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، میں مختلف ملکوں کے سفر پر آتا جاتا رہا، مگر یہ محفل مجھ میں برپا ہی رہی، اور اس محفل کی مجموعی فضا مجھے عشق کے نئے امکانات، نئے ذائقوں، نئی وسعتوں سے ہمکنار کرتی رہی، سید المرسلین میں کہیں بھی نہیں، سید المرسلین میں کہیں بھی نہیں، نیک نامی سے تہمت چھلکنے لگی، صرف رسوائیاں میرے اطراف ہیں، میرے چاروں طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہے،
پھر بھی تنہائیاں میرے اطراف ہیں، جسم جن کا نہیں، روح جن میں نہیں، کیسی پرچھائیاں میرے اطراف ہیں۔ محفلوں کے تسلسل میں زندہ ہوں میں، اور ویرانیاں میرے اطراف ہیں۔ کوئی مشکل نہیں، اور مشکل یہ ہے، سخت آسانیاں میرے اطراف ہیں۔ میری ترتیب و تقویم کے لاحقے سارے تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بتاؤں کیسے؟ میرے پیروں میں سورج ہے، سر پہ زمین، سید المرسلین میں کہیں بھی نہیں۔